اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحاجہ قومہ قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. اور ان سے ان کی قوم نے حجت کرنا شروع کیا. آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے حجت کرتے ہو حالانکہ اس نے مجھ کو طریقہ بتلا دیا ہے اور میں ان چیزوں میں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو نہیں ڈرتا ہوں. ہاں اگر میرا پروردگار ہی کوئی امر چاہے، میرا پروردگار ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہے، کیا تم پھر بھی خیال نہیں کرتے؟ اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا ہے حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرا لیا جس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی. سو ان دو جماعتوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے اگر تم خبر رکھتے ہو؟ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرکوں کے ساتھ مخلوط نہیں کیا، ایسوں ہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں. اور یہ ہماری حجت تھی، وہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام ان کی قوم کے مقابلے میں دی. ہم جس کو چاہتے ہیں مرتبوں میں بڑھا دیتے ہیں. بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا، بڑا علم والا ہے. اور ہم نے ان کو اسحاق دیا، یعقوب دیا، اور ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی. اور پہلے زمانے میں ہم نے نوح کو ہدایت کی ان کی اولاد میں سے، اور داؤد کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو. اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں. نیز زکریا کو اور یحییٰ کو اور عیسیٰ کو اور الیاس کو سب نیک لوگوں میں سے تھے. اور نیز اسماعیل کو اور یسع کو، یونس کو اور لوط کو، ہر ایک کو تمام جہان والوں پر ہم نے فضیلت دی. اور نیز ان کے کچھ باپ دادوں کو اور کچھ اولاد کو اور کچھ بھائیوں کو، اور ہم نے ان کو مقبول بنایا. ہم نے ان کو راہ راستوں کی ہدایت کی. اللہ کی ہدایت ہی ہے جس کے ذریعے اپنے بندوں سے جس کو چاہے اس کو ہدایت کرتا ہے. اور اگر فرزن یہ حضرات بھی شرک کرتے تو جو کچھ یہ اعمال کرتے ہیں تھے وہ سب اکارت ہو جاتے ہیں. وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ تَحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ. اور ان سے ان کی قوم نے حجت کرنا شروع کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کے سامنے تمام وہ معبودان باطل جن کی وہ پوجا کرتے تھے اس کا انکار کیا اور توحید کا اقرار کیا، اور ان لوگوں کے سامنے عقیدہ توحید کو پیش کیا، تو قوم نے ان سے بحث تکرار کرنا شروع کر دی، حجت کرنا شروع کر دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو جو جواب دیا، پہلی جواب دیا آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے حجت کرتے ہو حالانکہ اس نے مجھ کو طریقہ بتلا دیا ہے اور میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کے شریک بناتے ہو نہیں ڈرتا. قوم نے جب ان سے بحث و تکرار کی تو شرک کا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کے پاس بھی کچھ نہ کچھ دلیل ہوتی ہے، وہ کتنی ہی غلط کیوں نہ، مگر وہ اپنی عوام کو، اپنے لوگوں کو الجھانے کے لیے وہ دلیلیں دیتے ہیں
تاکہ ان دلیلوں سے متاثر ہو کر کے آدمی ان کی باتوں کو قبول کرے۔ اب دین اور شریعت کے معاملے میں کس چیز کو قبول کرنا چاہیے، کس دلیل کو قبول کرنا چاہیے، یہ واضح کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے حجت کرتے ہو کہ اللہ کی ذات کیسی ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، اس کے بارے میں تم مجھ سے بحث کر رہے ہو، یہی ہے نا شرک کا معاملہ۔ حالانکہ اس نے مجھ کو طریقہ بتا لیا، میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کے شریک بناتے ہو، جو اللہ کے ساتھ تم شریک کر رہے ہو، اس کی کوئی دلیل اللہ نے تو مجھ کو نہیں بتائی۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا اکیلے اللہ کو پکارو، یہ لائے تم کہاں سے؟ اب جب ان معبودان باطل کا انکار کرے تو مشرک ہمیشہ شرک کرنے والوں کو ڈراتا ہے اور خوفزدہ کرتا ہے کہ یہ نہیں کرو گے تو نقصان ہو جائے گا، یہ کرو گے تو یہ فائدہ ہے، ساری چیز۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو میں نہیں ڈرتا، ہاں اگر میرا پروردگار کوئی امر چاہے تو میرا پروردگار ہر چیز کو اپنے علموں میں گھیرے ہوئے ہے۔ اگر انکار کرو گے تو ان کا غضب آ جائے گا، جلال آ جائے گا ان کو، اور جب ان کو ہوگا تو پھر معاملہ بگڑ جائے گا آپ کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈرا رہے ہیں، یہ اتنی بڑی بڑی ہستیاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نہیں ڈرتا، موحد صرف اللہ سے ڈرتا ہے، توحید پرست، یہ اس کی خوبی ہے۔ توحید دلوں سے سب کا خوف نکال دیتی ہے، ہر کسی کا۔ اگر آپ پورے دلائل کا احاطہ کریں تو سب سے بڑا بزدل مشرک ہوتا ہے، سب سے بڑا بزدل۔ آپ دیکھیے خوف کتنا ہوتا ہے، راستے میں چل رہا ہے، اچانک کالی بلی راستہ کاٹ دی، کھڑا ہو گیا، ارے اب تو کام گیا۔ مشرک کتنا خوف زدہ ہوتا ہے، ذرا سا بچہ بیمار پڑا کسی کے بھی در پر لے کر چلا گیا، یہ کبھی کسی دڑپکوئے کے پاس گیا کہ دیکھو اس کو کیا ہو گیا، کسی نے کچھ کر دیا۔ حالانکہ آزمائش اور امتحان یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے، ایک ذرے کے برابر بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، ایک ذرے کے برابر بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ عقیدہ کتنا کمزور ہوتا ہے، کتنا ڈرپوک اور بزدل ہوتا ہے۔ ذرا سا نقصان ہوا، پہنچا مولوی کے پاس، اور پھر ایسے ویسے کے پاس پہنچا تو دوسرا ہنر بھی چالو ہو جاتا ہے ان لوگوں کا کہ پہلے مٹی کو ہاتھ لگاتا تھا سونا ہو جاتا تھا، اب سونے کو ہاتھ لگاتا ہوں مٹی ہو جاتی۔ ابھی حضرت بتا دیے کہ ہوا ہے کچھ ڈر اور خوف، لوگوں کا خوف، اس کا خوف، لیکن موحد بڑے سے بڑا نقصان ہو، قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ نے جو مقدر کر دیا ہو گیا، ختم بات، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ بزدل ترین انسان ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہی جو ایمان دل میں ڈالتا ہے، خوف، ہر قسم کا خوف ختم۔ آپ پڑھ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، کیا ہوا تھا جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو اژدہا بنتے دیکھا تو وہ سمجھ گئے یہ انسانی بس کی چیز نہیں ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے فوراً ایمان کا اقرار کیا، رب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ یہاں پر کئی مرتبہ آپ نے یہ بات سنی ہوگی، مفسرین نے لکھا ہے کہ توحید جو ہے وہ شخصیت پرستی نہیں، رب پرستی لاتی ہے۔ انبیاء کرام کے معجزات کو جب صحابہ نے دیکھا، اہل ایمان نے دیکھا تو ان کا ایمان بڑھ گیا، بجائے یہ کہ نبی کی پوجا کرنے کی، یہ سب نہیں کیا انہوں نے۔ اور شخصیت پرستی جب رہتی ہے تو جس کے ہاتھ سے یہ تمام چیزیں، کبھی کوئی کرامت سچی ہو تو الگ بات ہے، جھوٹی بھی مشہور ہوتی ہے، بس آدمی ان کی پرستش کرنے لگتا ہے۔ دوسری چیز خوف سے بے نیاز، کتنی دیر ہوئی ابھی توحید قبول کرے۔ فرعون کہتا ہے لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، ایک طرف سے ہاتھ کاٹوں گا اور ایک طرف سے ٹانگ، اور سولی پر چڑھا دوں گا۔ اتنی اذیت ناک موت، اتنی اذیت ناک۔ کیا کہا ان لوگوں نے؟ زندگی کی بھیک نہیں مانگی، یہ توحید ہے، یہ ہے عقیدہ، یہ جب دل میں اترتی ہے تو آدمی بدل جاتا ہے۔
اللہ سے دعا جو مانگ رہے ہیں اس کے الفاظ اللہ نے قرآن میں نقل کیے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر تاکہ ہم ثابت قدم رہے اور اس حالت میں موت دینا کہ ہم مومن رہے۔ یہ ہے توحید، معمولی چیز نہیں ہے، ہر قسم کا خوف دل سے نکال دیتی ہے۔ مشرک جو ہے وہ خوف زدہ ہو رہتا ہے، ہر چیز سے ڈرتا ہے، وہ ہر چیز سے، ذرا سا کچھ ہوا بس اس کے عقیدے میں آئی خرابی۔ یہاں میرا پروردگار اگر کوئی امر چاہے، واضح کر دیا، کوئی بڑے سے بڑا نقصان بھی ہوا تو اللہ نے اگر چاہے تو ہو گیا، اللہ اگر نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ سمجھ لیجیے کہ توحید، میرا رب اگر لکھ دیا ہے ختم بات، نفع اور نقصان دونوں چیزیں لکھی ہے زندگی میں، آزمائش اور امتحان بھی ہے، انعامات کی بارش بھی ہے اللہ کی طرف سے، دونوں کی۔ جیسے اللہ تعالیٰ کسی کو لکھ دیا، اللہ نے مقدر میں کسی کا کم رزق کو، کسی کا زیادہ رزق کو، اللہ نے کسی کو آزمائشیں زیادہ لکھی، کسی کو امتحان زیادہ لکھا۔ انبیاء کرام سب سے زیادہ آزمائش اور امتحان سے دو چار ہوئے۔ ہمارے یہاں یہ جہالت بھی لوگوں میں پائی جاتی ہے، جہاں کسی کو آزمائش اور امتحان میں دیکھا فوراً فتویٰ دے دیتے ہیں کہ عذاب ہے، حالانکہ یہ اصول نہیں ہے۔ اگر وہ نیکوکار آدمی ہے تو اللہ نے خود کہا ہے اہل ایمان کے بارے میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جانوں اور مالوں میں کمی کر کے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، اہل ایمان کے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کی ملکیت اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ بڑی سے بڑی مصیبت اور آزمائش، اور یہ آزمائش اور مصیبت جو ہوتی ہے، میں اس سے پہلے بھی کئی بار کہا ہوں، یہ تو سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو مقدر لے کر آیا اس کے لیے، جس پر اللہ نے آزمائش ڈالی، یہ سب کے لیے نہیں، اللہ کے برگزیدہ بندوں کے لیے زیادہ۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اللہ نے ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ ہم نے ابراہیم کو آزمایا مختلف چیزوں میں، ہر امتحان میں وہ کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کی امامت دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کا امام بنایا۔ یہ آزمائش اور امتحان، غور کیجئے، میں ایک مثال دیتا ہوں اکثر، کہ اگر آپ غور کریں، دیکھیں تو ایک عورت جس کے دو بچے ہیں، ایک سگا اور ایک سوتیلا، وہ سوتیلے بچے کو جب نہلانے لے جائے گی تو آپ غور سے دیکھیں گے تو وہ روتا ہوا جائے گا اور روتا ہوا واپس آئے گا، اور سگے کو جب لے جائے گی تو وہ، معاف کیجئے گا، سوتیلے کو جب لے کر جائے گی تو وہ ہنستا ہوا جائے گا اور ہنستا ہوا واپس آئے گا، سوتیلا، اور سگے کو جب لے جائے گی تو وہ روتا جائے گا اور روتا ہوا واپس آئے گا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے میں مثال الٹی دے دی ہے، سیدھی دیا، غور سے دیکھنا، سگا روتا ہوا جائے گا اور سوتیلا ہنستا ہوا، کیوں جانتے ہیں؟ جب سوتیلے کو لے کر جائے گی تو اگر وہ انصاف پسند نہیں ہوگی تو آدھی چڈی گیلی آدھی سوکھی اس کو باہر کر دے گی، سوتیلے کو، تو ہنستا ہوا جائے گا، ہنستا ہوا آئے گا۔ لیکن سب سگے کو لے کر جائے گی تو گھسڑ گھسڑ نہ جائے گی، ذرا سا بھی محل نہیں رہنے دے گی، وہ روئے چلائے کچھ بھی نہیں۔ لگ رہا ہے نا اب الٹا سیدھا ہوا، محبت کس سے زیادہ ہے اس عورت، کس سے؟ سگے سے یا سوتیلے سے جو رو رہا ہے اس سے یا جو ہنس رہا ہے اس سے؟ اللہ کی طرف سے جو آزمائش اہل ایمان کو آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے درجات کو بلند کرتا ہے، گناہوں کو جھاڑتا ہے، رب العالمین، اللہ کی مشیت ہے وہ۔ اور اللہ رب العالمین جتنی آزمائش ہوتی ہے اتنا زیادہ انعام اور اتنا درجے کو بلند کرتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن عفا بیدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے، جو قتل ہوتے ہیں قتل کرتے ہیں، جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔
اور یہ وعدہ اللہ نے تورات اور انجیل اور قرآن سب میں کیا ہے، اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اگر کوئی امر ہو تو پھر کوئی بات نہیں، میرا پروردگار ہر چیز کو اپنے علموں میں گھیرے ہوئے ہے، کیا تم پھر بھی یہ خیال نہیں کرتے؟ ان کو کیا علم ہے جن کو تم اللہ کا شریک کرتے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اب فیصلہ کن بات سن لیجیے، اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا ہے، اور یہ چھوڑ دیں گے، یہ ختم کر دیں گے؟ ڈر بتاتے ہیں، آگے بھی یہ بحث آئے گی ذرا سا، یہ ڈر بتاتے ہیں، خوف۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ڈروں، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ایسی چیز کو شریک فرمایا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں نازل فرمائی، کہ ہر سال ان کی نیاز کرنا، ہر عرس پر چڑھاوے چڑھانا، جب بھی مدد مانگنا تو ان سے مانگنا، مشکل کشا اور حاجت روا ان کو سمجھنا۔ ایک دلیل اللہ رب العالمین نے نازل کی ہو، ایک دلیل۔ میں اکثر کہتا ہوں مشرک اپنے شرک کی کوئی دلیل اللہ کے کلام سے نہیں دے سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی ذات کے لیے کہتے ہیں کُلَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، لاؤ کوئی دلیل۔ یہ نہیں کہا تمہارے شریک سے بڑا تو پھر میں ہوا اللہ کا شریک، کیونکہ میں اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوں۔ جن کو تم پکارتے ہو تو میں اللہ کے چنے ہوئے بندے بھی نہیں، ان کو تو تم نے بنا لیا، مجھ کو تو رب نے بنایا ہے خلیل۔ یہ سب نہیں، کیا کہا؟ کوئی دلیل نہیں نازل فرمائی۔ اس لیے سب سے پہلی چیز جو تین میں بتائی گئی ہے دلیل کے ساتھ ماننا۔ اللہ کے نبی دعوت دیتے ہیں قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، میں کل کہہ دیجیے هَٰذِهِ سَبِيلِي، میں اس راستے کی طرف جو بلا رہا ہوں، اللہ کے راستے کی طرف، ادعو اللہ علی بصیرۃ، بصیرت صرف کہتے ہیں اس سے مراد دلیل ہے، دلیل کے ساتھ بلا رہا ہوں۔ دیکھیے بار بار دلیلیں اللہ تعالیٰ نے دی، اور مشرکین سے یہی مطالبہ کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اللہ آسمان سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ تمہارے باپ دادا نے نام بنا لیا، اس کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں نازل فرمائی۔ کیونکہ نبی جس کے اوپر تین اترتا ہے اس نے یہ سب نہیں کیا، یہ سب نہیں بتایا، اس کے دور میں نہیں یہ تھا، یہ سب بہت صاف نظر آ جاتا ہے۔ اس کی تعلیمات میں یہ سب چیزیں نہیں ملے گی، رب کے کلام میں، نبی کے فرمان میں یہ تمام چیزیں نہیں نظر آئے گی، بالکل صاف فرق ہو۔ اللہ کے گھر میں میتیں ہوئی، یہ جتنی بدعات اور خرافات ہے دوڑتے جائیے، کہیں ملے گی نہیں آپ۔ خدیجۃ الکبریٰ کا، آپ کے بیٹوں کا 3، آپ کی 2 بیٹیاں، آپ کے سگے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر رشتہ دار صحابہ کرام، سب کی وفاتیں ہوئی، شہادت ہوئی، موت ہوئی، تیجا 10واں 20واں 40واں کہیں نہیں ملے گا، یہ بدعات نہیں ملے گی آپ۔ بہت آسان ضابطہ ہے کہ نبی کی تعلیمات، نبی کے گھر جب یہ ہوا تو کیسے ہوا؟ اب ہمارے یہاں یہ بعض لوگ کہتے ہیں ایک جملہ، جسے کر لیے تو اچھا ہی ہے نا، اچھا تھا تو اللہ کے نبی کو نہیں معلوم۔ وہ اچھائی نہیں ہو سکتی جس کو کائنات کے سب سے اچھے آدمی نے نہیں بیان فرمایا۔ خیر وہ ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں میں تمہارے درمیان جو دین لے کر آیا ہوں اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے، ہر خیر کو بتا دیا اور ہر برائی اور شر سے روک دیا۔ بعض چیزوں پر اللہ اس کے رسول نے خاموشی اختیار کی ہے، تم بھی خاموش رہو۔ اللہ کے نبی کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت ہے، اما عائشہ کہتی ہیں اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نبی نے دین کے بارے میں ایک بات بھی ایسی ہے جو نہیں بتائی تو وہ اپنے قول میں جھوٹا ہے۔ اللہ کے نبی نے تو حجۃ الوداع کے موقع پر پوچھا تھا کیا میں نے پہنچا نہیں دیا؟ 3 مرتبہ صحابہ نے کہا ہاں، کائنات کے سب سے سچے اور چنے لوگ اس بات کے گواہ ہیں۔ اب وہ کذاب اور جھوٹا ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ دین ہے۔ اللہ کے نبی نے اگر نہیں بیان کیا کوئی اور چیز بیان کرتا ہے۔
اب اس میں عقل، فلسفے، منطق. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت. جب تک اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں. یہی دو چیزیں اللہ کے نبی چھوڑ کر گئے. کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ صحابہ کے واقعات دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس بیٹھے ہوئے ایک صحابی آئے اور آگے پوچھا کہ اللہ کے نبی اپنا ہاتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز ہے جس کو کرنے پر میں نجات پا جاؤں؟ آپ نے توحید بیان کی. اس کے بعد کلمہ کے اقرار، اللہ کو ایک ماننا، اس کو اس کا رسول ماننا، دن میں 5 وقتوں کی نماز فرض جو ہے وہ ادا کرنا، سال میں 1 مہینہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنا، اور اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو بیت اللہ کا حج کرنا زندگی میں ایک بار. بعض روایتوں میں زکوٰۃ کا بھی تذکرہ ہے. اللہ کے نبی سے وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول اپنا دست مبارک آگے لائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے کیا، ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہا اللہ کی قسم نہ میں اس میں کوئی کمی کروں گا نہ زیادتی. جب وہ لوٹ کر جانے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انظر ھذا فلینظر الی رجل من اہل الجنہ، زمین پر اگر کسی جنتی کو چلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو تو اسے دیکھ لو، اگر یہ اپنی بات پر اڑا رہا کہ کمی اور زیادتی نہیں کرے گا. اللہ نے دین مکمل کر دیا. الیوم اکملت، مکمل کی تعریف یہ ہے کہ اس میں زیادتی عیب ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا ہے دین کو. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی. سو ان 2 جماعتوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے؟ کون سی 2 جماعت؟ جس کے پاس اللہ کا کلام ہے، جس کے پاس اللہ کے نبی کی حدیث ہے، جو نبی کے طریقے پر ہیں یہ، اور جن کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اللہ کی، کوئی اللہ کا پیغمبر نہیں ہے، باپ دادا ہیں. کرو معاذرہ. تم تو اللہ کا اللہ نہیں کہتے، شریک قرار دیتے ہو. اللہ جن کے پاس کون ہے امن کا مستحق؟ دونوں جماعتوں میں امن کا مستحق کون ہے؟ اگر ہم امن چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں عقیدے پر محنت کرنا ہے، بدعت اور خرافات سے بچنا ہے. کیونکہ بدعت اور خرافات اور شرک بدامنی، کمزوری، بزدلی، بے ثباتی، اللہ کا کی گرفت اور پکڑ، دشمن کا مسلط ہونا، اقوام عالم سے بکھر جانا، لوگوں کا خوف دل میں آ جانا، منتشر ہو جانا، بے حیثیت ہو جانا، ساری چیزیں لے کر کے آتی ہیں. الگ الگ دلیلیں آپ کو قرآن میں ملے گی کہ اگر تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں تھامو گے تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبُوا رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایک دور ایسا آئے گا قیامت کے قریب جب تم پر لوگ ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے دسترخوان پر بھوکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ کہا نہیں، کیا غصائش ہے سمندر کی جھاگ کی طرح، لیکن تمہارے دلوں سے موت کا خوف نکل جائے گا. صحابہ کیا کہتے تھے؟ تم جتنا زندگی کو عزیز رکھتے ہو اتنا ہی ہم موت کو عزیز رکھتے ہیں. کوئی معنی نہیں تھا، اس لیے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، جو چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اس کی فکر اور اس کا خوف کیوں آئے دل میں، وہ نہیں تھا. اور موت کا سب سے زیادہ خوف کس کو ہے؟ جس کا سب سے کمزور ایمان ہوتا ہے. ورنہ ہر کسی کو اللہ کیا جانا ہے، اور ایک وقت متعین ہے اس کو آدمی آگے پیچھے نہیں کر سکتا. جی تو کہا کون ہے امن کا زیادہ مستحق؟ وہ جو ایمان والا ہے، جو دلیل والا ہے. اگر تم خبر رکھتے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اپنے ایمان کو شرک سے نہیں ملاتے. یہاں جو جملہ ہے قرآن میں، اصل میں اس کی تشریح میں جو حدیث ہے اسی مناسبت سے بڑا پوری بات آ گئی ہے، ایسا ترجمہ ہے. یہ الفاظ ہے ایمان ہم بے ظلم، جو اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملاتے، شرکوں کے ساتھ نہیں ملاتے. جب یہ آیت
ایسے لوگوں کے لیے امن ہے، وہی راہ راست پر چلتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے اس آیت کی تلاوت کے بعد بہت پریشان ہوئے اور آ کر اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے تو ہر شخص ایسا ہے جس سے کچھ نہ کچھ ظلم ہو جاتا ہے، چھوٹا بڑا تھوڑا بہت ہو ہی جاتا ہے، اور یہاں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو لوگ ظلم سے مخلوط کرتے ہیں ان کے لیے نہیں، وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے، مخالف مانا، کیونکہ امن اور راہ راست اور ہدایت پر وہ ہے جو ظلم سے نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا یہاں ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں ہے جس کو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، اسی لیے یہاں ترجمہ اس طرح کیا گیا کہ ایمان کو شرک سے ساتھ ملاتے نہیں ہیں۔ اب ہمارے یہاں یہ ہے کہ ایمان والا مشرک نہیں ہوتا ہے، یہ بھی قرآن کے خلاف عقیدہ ہے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، بڑی تعداد اہل ایمان کی جو شرک میں مبتلا ہے، ایسا نہیں ہے، اس سے بچانا ہے۔ اور ظلم کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ گناہ کو ظلم کہا گیا۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ جب اللہ کی کوئی نافرمانی ہو، چھوٹی بڑی، یہ ظلم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو اللہ نے حکم دیا درختوں کا پھل نہ کھانا، ان سے غلطی ہوئی، جملہ ہے ربنا ظلمنا، اے اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام بغیر حکم کے نکلے، مچھلی کے پیٹ میں گئے، دعا مانگی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو سب سے بڑا ظلم شرک ہے، اگر کسی نے اس کے ساتھ ملا لیا وہ راہ راست پر نہیں، یہ فیصلہ ہے، اور اس کے لیے امن نہیں۔ امن اسی کے لیے جس سے نہیں ملایا وہی راہ راست پر چلنے والا ہے۔ اب شرک کی شناعت و قباحت کیا ہے، کتنا بدترین اور برا گناہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ساری خرابیوں اور خامیوں کی آماج گاہ شرک، اور ساری خوبیوں کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے توحید۔ اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے توحید، اس لیے اس کائنات کے ہر ذرے میں توحید کی دلیل ہے۔ اس کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے شرک، اس لیے آپ ہر جگہ اس کو رد کر سکتے ہیں، ہر چیز سے رد کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر شرک کی شناعت و قباحت کیا ہے وہ بیان کی ہے۔ الذین وتلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم۔ اور یہ ہماری حجت تھی، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی۔ یہ حجت، دلیل، توحید اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو قوم کے مقابلے میں دی۔ ہم جس کو چاہتے ہیں مرتبوں میں بڑھا دیتے ہیں۔ موحد جو ہے اللہ کے مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق موحد، جو شرک سے اپنے آپ کو بچائے۔ درجات ہیں مگر مخلوقات میں کوئی اس کے برابر نہیں، وہ موحد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم جس کو چاہتے ہیں مرتبوں میں بڑھا دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کی دلیلوں اور قوم کی باتوں کا نہیں، اللہ کی نازل کرتا ہدایت پر عمل کیا۔ اس کا جو اللہ تعالیٰ نے جو انعامات دیے اس کا تذکرہ ہے۔ بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا اور بڑا علم والا ہے۔ اس حکیم اور علم والے رب نے دیا، جاہلوں نے اللہ کا شریک کیا۔ توحید کی نعمت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے علم اور حکمت اللہ کی ہے کہ اس کو مرتبہ اور مقام دیا۔ یہ اللہ رب العالمین کے ایک عظیم انعام کا تذکرہ ہے۔ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين۔ ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب دی ہے۔ یہ کون تھے؟ انبیاء، اپنی قوم کے رہبر اور رہنما، اللہ کے چنے ہوئے بندے جس قوم میں گئے ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی۔
بہت بڑا انعام ان کو کیا ملا؟ ہدایت. اور پھر یہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے والے کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد. وہ مشرکین خود ان کا معاملہ سب ختم. یہ اللہ کے چنے ہوئے, ان کے پاس اللہ کا پیغام آتا تھا. یہ معمولی انعام نہیں ہے. ذرا سا غور کیجیے. ہم نے نوح کو ہدایت کی, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام. یہاں 18 نبیوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ اللہ نے ان کو ہدایت دی, لوگوں میں چنا. اور ان کی اولاد میں سے داؤد کو, سلیمان کو, ایوب کو, اور یوسف کو, موسیٰ کو, ہارون کو. یہ سب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد, حضرت اسحاق کی اولاد میں سے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے. موسیٰ اور ہارون کو. اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبوت رکھ دیا آپ کے گھرانے میں, ہدایت کا سلسلہ آپ کے یہاں سے چل رہا ہے. نیز زکریا اور یحییٰ کو اور عیسیٰ کو اور الیاس کو, اور سب نیک لوگوں میں سے تھے. یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولادیں ہیں. اللہ نے ان کو نبوت دی اور ان کو سرٹیفکیٹ دیا, یہ نیک ہے. کہیں ملتا ہے ان کی تعلیمات میں یہ تمام چیزیں ملتی ہے جو شرکیہ ہے؟ اب دیکھیے, نیز اسماعیل کو واسماعیل والیسع ویونس ولوط وکلا فضلنا علی العالمین. نیز اسماعیل اور یسع کو, یونس کو اور لوط کو, اور ہر ایک کو تمام جہانوں والوں پر فضیلت دی. کس بنیاد پر؟ اللہ کی نازل کرتا دلیل کو مانا. اللہ رب العالمین کی نازل کردہ دلیلوں کو, اللہ کی ہدایت کو لوگوں تک پہنچایا, اس کے اوپر عمل کیا. کیا مشرکین کو جب باپ دادا کی پیروی اور طریقہ اور اپنے بتائے ہوئے دین پر ایسی کوئی فضیلت ہے؟ اللہ کا ایسا کوئی نعام؟ بلکہ کیا ہے سنو. نیز ان کے کچھ باپ دادا کو من آبائہم و ذریاتہم و اخوانہم واتبعناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم. نیز ان کے کچھ باپ دادوں کو اور کچھ اولاد کو اور کچھ بھائیوں کو ہم نے ان کو مقبول بنایا, اور ہم نے ان کو راہ راستوں کی ہدایت دی. کیسا مقبول بنایا؟ جتنے انبیاء کا تذکرہ ہے آج تک اہل ایمان سب کی تکریم و تعظیم کرتے ہیں, سب کا احترام کرتے ہیں. رب نے اپنے کلام میں ان کا تذکرہ کیا, قرآن کی تلاوتوں میں ان کا نام ہے, اور ایک حرف کے بدلے 10 کی. ایسا مقبول کیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ عزت کو دینے والا ہے, اللہ تعالیٰ ہدایت کو دینے والا ہے, اللہ تعالیٰ مقبولیت کو دینے والا ہے. تم تو مقبول بنانے کے لیے نہ جانے کیا کر رہے. اللہ نے نسلوں میں رکھ دیا. اب کسی سے پوچھا جائے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے شرکوں میں کون کون معبودان باطل تھے, پوچھا جائے تو پریشان. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا کچھ تذکرہ ہے, باقی پوچھتے جائیے تاریخ میں کوئی ذکر نہیں ہے. نہ انکار ہے ان کے معبودان باطل کا, بس جو قرآن نے ان کی مخالفت کی بنیاد پر بتا دیا, ختم بات ہوئی. وہ بھی نفرت کے ساتھ مجرمین کے انداز میں. ہمارے یہاں بے شمار اللہ کے شریک کی ہیں لوگ. ایک ملک سے دوسرے ملک کو چلے جائیں گے, فلاں فلاں اللہ والے کو جانتے ہو, یہ کون ہے؟ آدمی پریشان رہے گا. اب 40 گاؤں کے حضرت کو جب بیان کریں گے آپ جا کر کے دبئی میں, تو دبئی والے بولیں گے کہاں سے لائے بھائی. لیکن اہل ایمان جو ہوتے ہیں مقبول, ارے ان کی مقبولیت ضلع کے باہر ختم, ان کے اپنے علاقے اور برادری کے باہر ختم. جب بیان کرے, جب یہاں تو نمازیں پڑھی رہی ہے تو مقبولیت دیکھو, یہ آیتیں پڑھی, نام آ گیا تمام انبیاء کا. خطبہ اور تقریر ہو رہا ہے, نبیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. رمضان مبارک میں تلاوت کلام ہو رہی ہے, روزانہ صبح تلاوت ہو رہی ہے, تذکرہ. مقبولیت کی انتہا اہل ایمان کی. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام. تمہارے یہاں سے ایک موقع آئے گا تو کبھی کبھی, ورنہ گمنام, اور وہ بھی محدود علاقوں میں, پوری دنیا میں تمام لوگوں میں نہیں. یہ انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے بھی لوط, ہارون, سلیمان, زکریا, یحییٰ سب کو مانتے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی آسمانی مذاہب کو ماننے والوں کے درمیان، اور دنیا میں سب سے زیادہ آسمانی مذاہب کے ماننے والے ہیں، سب سے زیادہ۔ اگر دنیا کو کاؤنٹ کرو آپ، غیر آسمانی مذاہب کو ماننے والوں کی تعداد انتہائی محدود ہے۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، اللہ ہی کی ہدایت ہے، اللہ کی ہی ہدایت ہے، لوگوں کے نہیں۔ اب جب اللہ کی یا کوئی شریک ہے اس ہدایت کو دینے میں؟ انبیاء دے سکے اپنی اولادوں کو، حضرت نوح اپنے بیٹے کو سمجھا سکے، ابراہیم اپنے باپ کو علیہ السلام سمجھا سکے، اللہ کے نبی اپنے چچا ابو طالب کو سمجھا سکے، لوط اپنی بیوی کو سمجھا سکے؟ ہدایت اللہ کی طرف سے۔ تمہارے شریکوں میں کوئی ہے جو ہدایت دے؟ کیا وہ خود اس کو ہدایت کی ضرورت ہے؟ اگر اللہ نہ دے وہ اتنے مجبور، ختم ہی بات ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہے، اللہ کی ہدایت ہے، جس کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کو ہدایت کرتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے ہدایت، اور ہدایت کے بعد اللہ اس پر جما دے ہوئے اپنے قلب کو، آخرت قلب کو ٹیڑھا نہ کر۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے قلوب کو ٹیڑھا نہ کر، بڑی اہم چیز ہے یہ۔ اب ہماری اولادوں کو اللہ تعالیٰ نے تو انبیاء پیدا فرمائے، اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے۔ آدمی اپنی بیٹوں اور بیٹیوں کو کتنی اس کی تلقین کرتا ہے کہ اللہ سے ہمیشہ ہدایت مانگنا، اور اپنے قلوب کو اللہ تعالیٰ اس پر جما دے وے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، اللہم انی اسألک الہدی، اللہ مجھ کو ہدایت دے، والتقی والعفاف والغنی۔ اور آج کے دور میں تو اور زیادہ ضرورت ہے۔ معمولی سی زندگی کے لیے عقیدے کی سوداگری، مذہب سے بے وفائی، والدین کی غیرت و حمیت کے جنازے نکل رہے ہیں۔ آج تو تعلیم دینے والی ہے اپنے بچوں اور بچیوں کہ کبھی عقیدے کی سوداگری نہیں، وہ واقعات بتانے والے ہیں۔ اور قتلتا حرکتا، اصحاب الاخدود آگ میں ڈال دیے گئے۔ سمیہ بوڑھی خاتون شہید کر دی گئی، لیکن عقیدے کی سوداگری نہیں کی۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ ہدایت کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ اور متاع آدمی کی ہدایت ہے۔ اگر آدمی کو ہدایت مل گیا اور اس پر وہ جم گیا، سب سے بڑی کامیابی اس نے زندگی کی حاصل کر لی، اس نے مقصد حیات کو پا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے۔ جب معبود کو نہیں پہنچانے کا تو معبود کی عبادت کیا کرے گا؟ تو معبود کو پہچان لیا، شعور بندگی آ گئی، کامیاب ترین انسان ہو گئے۔ سب سے اہم چیز ہے۔ اللہ نے کہا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون۔ اگر بالفرض جو انبیاء کرام 18 انبیاء کا تذکرہ آیا ہے، یہ دیکھیے شرکوں کی شناعت و قباحت، کتنی بدترین چیز ہے شرک۔ اپنی نسلوں کو اس کی تاکید کی جائے کہ شرک سے اپنی حفاظت کرنا، توحید بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر فرضاً یہ حضرات بھی شرک کرتے، اگر بالفرض ہو، یہ جو چنے ہوئے انبیاء کرام ہیں جن کو اللہ نے مقبول بنایا، تمام جہانوں پر فضیلت دی، کیا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ابھی پیچھے جملہ گزرا ہے، کیا ہے؟ وَفَضَّلْنَا كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے تمام جہانوں والوں پر فضیلت دی، ان کے امتیوں کو بھی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، اللہ کے اس انعام کو یاد کرو کہ اللہ نے تم کو تمام جہانوں پہ فضیلت دی۔ کنتم خیر امہ، ہم نے تم کو بہترین امت بنایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، ان کو تو مقبول بنایا، فضیلت دی ان کے ماننے والوں کو۔
لیکن بالپردہ اگر یہ بھی شرک کریں تو کتنی بدترین چیز ہے شرک، ساری نیکیوں اور خیر اور خوبیوں کو کھا جانے والی چیز۔ کیا کہا اللہ نے؟ اگر بالپردہ یہ حضرات بھی شرک کرتے ہیں تو جو کچھ یہ عمل کرتے تھے سب اکارت، سب ضائع ہو جائیں گے، سب ختم۔ کوئی نیکی مشرک کی اللہ قبول نہیں کرے گا کوئی۔ اب ہمارے یہاں اس کو چھوڑ کر کے لوگ نیکیاں کر رہے، کسی فائدے کی نہیں وہ نیکی، چاہے پوری زندگی وہ نیکی کرتا رہے، لیکن اگر وہ مشرک ہے اللہ کوئی نیکی کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ نے مشرک پر جنت حرام کی ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اس لیے اس سے بچنا سب سے ضروری ہے، اور توحید کا جاننا اور اس پر قائم رہنا۔ ساری خرابیوں کی آماج گاہ، ساری نیکیوں اور خیر کو ضائع کر دینے والی چیز شرک، اور ساری اچھائیوں اور خوبیوں کا مرکز، منبع توحید۔ صرف ایک روایت بیان کرتا ہوں، ایک روایت بس۔ کیا ہے توحید، اس کی قیمت کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندے تو مجھ سے مل، روز محشر زمین اور آسمان بھر کے گناہوں کے ساتھ میں تجھ سے ملوں گا اتنی ہی رحمت و مغفرت کے ساتھ، اگر تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ یہ ہے توحید کی عظمت، یہی ایک چیز کافی ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کیا۔ اللہ کی غیرت، مشرک بے غیرت ہوتا ہے، اللہ کا باغی ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا انعام، ایک چھوٹی سی چیز بتائے، ساری نعمتیں توحید کی بنیاد پر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین عقیدہ توحید عطا فرما اور موت تک اس پر قائم رکھ رب العالمین۔ اللہ ہماری نسلوں کو شرک سے محفوظ رکھ رب العالمین۔ الہ العالمین عقیدے کی پختگی نصیب فرما رب العالمین۔ الہ العالمین جن چیزوں کو تو نے بطور دلیل نازل فرمایا ہے اسے ماننے کی توفیق دے، بے دلیل چیزیں جس کا ہر نبی نے رد کیا ہے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما رب العالمین۔ تو ہی حفاظت کرنے والا ہے رب العالمین۔ توحید کے نعمت عطا کر اسی پر موت دے، اور توحید کی نعمت کی بنیاد پر وہ سارے کے سارے انعامات جس کا تو نے وعدہ کیا ہے رب العالمین اس سے ہم کو سرفراز فرما رب العالمین۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔